حضرت طلحہ بن عبیداللہ آغاز اسلام بصرہ کی طرف تجارت کے لیے گئے۔ وہاں انہوں نے دیگر لوگوں کے ساتھ ایک عبادت گاہ میں قیام کیا۔ عبادت خانے کے راہب نے ان لوگوں سے پوچھا، اے اہل عرب، کیا تمہارے درمیان اہل حرم میں سے بھی کوئی شخص موجود ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں خود اہل حرم میں سے ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے درمیان ایک شخص احمد نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے؟ حضور کا نام اگرچہ احمد بھی تھا، مگر آپ زیادہ معروف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نام سے تھے۔ اس لیے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون احمد؟ راہب نے وضاحت کی کہ احمد بن عبداللہ بن ابو مطلب۔ اس پر طلحہ سمجھ گیا کہ اس کی مراد محمد بن عبداللہ ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، وہ راہب بولا، اسی مہینے میں وہ خدا کی طرف سے مبعوث ہونے والے تھے۔ وہ خدا کے آخری نبی ہیں۔ مکے سے وہ سرسبز و شاداب کھجوروں کی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم ان پر ایمان لانے والے پہلے لوگوں میں شامل ہوگے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مکہ لوٹے تو اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ اس پر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبیداللہ بن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہا۔ اوپر بیان کردہ صحابہ کے بعد وہ عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح جن کا پورا نام عامر بن عبیداللہ بن جراح ہے، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم جیسے عظیم نوجوانوں کے پاس گئے۔ یہ سب ان کے متحد ساتھی تھے۔ ان سب کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت اور ان پر ایمان لانے کی خبر دی، تو وہ بھی سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ یہ مکہ کے بہت قیمتی ہیرے تھے جو اسلام کے دامن میں آ گئے۔ ان کے کارناموں سے تاریخ اسلام میں قیامت تک روشنی پھیلتی رہے گی، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔